دوستوں، سب سے جو پہلی بات ہے کہ اس طرح سے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح کی محفل ارینج کرنا، میں سمجھتا ہوں ایک مختلف کام ہے، اور ندیم بھابا کوئی نہ کوئی مختلف کام کرنے کا سوچتا رہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں کہ میں اس طرح کی کوئی لیکچرز دوں یا اس طرح کی کوئی بات کروں۔ نثری نظم پہ بہت ساری باتیں کی ہیں، بہت ساری گفتگویں ریکارڈ بھی ہوئی ہیں، اور خود ایک بہت لمبی گفتگو بھابا سے بھی چلی تھی، ایک آج سے 3-4 سال پہلے۔ میں سوچتا ہوں کہ یہ بحریں تو کوئی 3-4 ہزار سال پہلے ایجاد ہوئی ہوں گی، یعنی اتنی معلوم تاریخ ہے، اس کے بھی بعد ایک پروسیس ہوتے ہوتے، لیکن شاعری تو اس سے پہلے بھی موجود تھی، یعنی وہ فاعلات مفاعل فعل سے پہلے کی چیز ہے۔ اس سے میں ایک بات سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہوں کہ شاعری کو ایسی یہ شاعروں کی ضرورتیں ہو سکتی ہیں، شاعری کی ضرورت کم از کم اس درجے پہ نیچے نہیں ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی اصول وضع کریں۔ آرٹ کا کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ اصول نہیں ہے، وہ خود اپنی تخلیقی حیثیت بتاتا ہے آپ کو۔ ہاں، اس آرٹ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، لوگ کام سیکھ لیتے ہیں، وہ کام غزل میں بھی سیکھا ہوا ہے لوگوں نے۔ یعنی اگر نثری نظم بری لکھی جا رہی ہے تو اس سے زیادہ بہتات سے غزل بری لکھی جا رہی ہے، لیکن نہ یہ غزل کا قصور ہے، نہ یہ نظم کا قصور ہے، یہ آپ کا قصور ہے کہ آپ اس کو صرف صنف کے طور پر لیتے ہیں۔ شاعری کو یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھیے، مثلا شاعری کو ہم کہیں گے غزل نظم سے بھی نکال لیں، لیکن آپ ایک شرط لگا دیں کہ یہ عروض اس میں ضرور ہونا چاہیے، چلیں لگا لیں۔ لیکن کیا آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ اس طرح سے شاعری کے امکانات محدود ہو جائیں گے؟ اگر آپ اس کو یعنی پہلے ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ شاعری نہ اصناف کی قائل ہے، شاعری نہ بہور کی قائل ہے، شاعری نہ کسی بھی طرح کے شکنجے کی قائل نہیں ہے۔ اس نے اپنی راہ خود نکالی ہے، اور جو چیز جس فارم میں آئے گی، اگر وہ اندر سے آپ کے پاس کہنے کے لیے کچھ ہے، سب سے پہلی تو بات یہ کانٹینٹ کیا ہے یار، مثلا صرف بہرے کیا، صرف یہ اصول و ضوابط ہے؟ آپ کہاں گئے؟ میں اس میں کہاں گیا جس نے یہ زندگی بسر کی ہے، جس نے یہ دکھ سہے ہیں یا خوشیاں مانی ہیں، جو وہ کہاں گیا بھی؟ آپ تو آدھے اس پیچکس کے، جمہور کے اور رندے کے بس میں پڑ گئے آپ کے، اور وہ سب لوگ کر لیتے ہیں، شاعری سب لوگ نہیں کر سکتے، ہو نہیں سکتا ہے۔ ایک مختصر بات میں آپ کو نثری نظم، میرا چونکہ ابھی اور باتیں کروں گا میں، ایکسپیرینس ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پروز پوئم ہے، جسے ہم نثری نظم بھی نہیں ویسے کہنا چاہیے، یہ صرف اردو نہیں، یہ صرف کوئی عربی نہیں، انگریزی نہیں، بلکہ دنیا بھر کی شاعری میں سب سے بڑا امکان نثری نظم ہے میرے خیال۔ اس سے بڑا امکان آپ بتائیں کوئی اگر ہو تو نہیں۔ ہاں، اب یہ بات ضرور ذہن میں آئے گی کہ جس طرح سے ایک اس سوال کا دوسرا حصہ تھا کہ یہ وہ شخص بات کہہ رہا ہے آپ کو جس کی 3 کتابیں بحر میں، غزلیں ہیں، آزاد نظمیں، میں نے نثری نظم نہیں لکھی تھی۔ اچھا، نہ میں نے کبھی سوچتا ہوں اس طرح سے، سوچا بھی نہیں تھا۔ اب آ کے مجھے یہ ضرور لگتا ہے کہ اردو شاعری کا جو کلچر ہے وہ کیا ہے، اردو شاعری کی لفظیات کا جو کلچر ہے وہ جانے بغیر آپ نثری نظم نہیں لکھ سکتے، جب تک آپ یہ نہیں جانیں گے کہ وہ غزل ہے، اس سے یعنی انکار کیا ہی نہیں جا سکتا ہے،
اور ایسا ایسا کام ہوا ہے اور ہو رہا ہے ابھی تک. جس لمحے میں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بہت سارے چہرے جو کام کر رہے ہیں نئے لوگ, تو یہ غزل کا بہت زبردست کا عمیر بیٹھا ہوا ہے, اور دوست بیٹھے ہیں, ضرور بیٹھا ہوا ہے, آپ شہزاد نیر صاحب بیٹھے ہیں, خود ندیم بھابا بیٹھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جب تک آپ کے اندر یہ چیزیں راسخ نہیں ہوں گی. ہاں, اب ردم ایک چیز ہے. ردم کیا چیز ہے جی؟ ردم کا تعلق بہروں سے نہیں ہے. نو, ردم کا تعلق بنیادی طور پر ہے ہی تھاٹ سے. تھاٹ کبھی ردم کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے. وہ آپ کی دریافت کردہ ردمک سے زیادہ ہے, چونکہ وہ ہمیں سمجھ نہ آئے, لیکن وہ شاعری کو سمجھ آتا ہے. وہ شاعری کو سمجھ آتا ہے, وہ اس کو اڈاپٹ کرتی ہے. صنف میں شاعری نہیں ہو سکتی, لیکن شاعری اپنے لیے تھاٹ کی وجہ سے, چونکہ وہ ردمک ہے, وہ اپنا سراپا خود تلاش کرتی ہے. کسی بھی اس کو ضرورت نہیں ہے کسی بھی ایسی چیز کی. اچھا, چونکہ ہماری پریکٹس ہو گئی ہے. اچھا, ایک اور اہم بات, بہت ہی اہم بات, یہ جو غزل لکھنے والے ہیں نثری نظم کو بہت برا کہیں گے, اور جو نثری نظم والے ہیں وہ کہیں گے یہ تو ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, یہ تو ماڈرن تھنکنگ ہی نہیں ہے, ان کو ان کی پروگریسو اپروچ نہیں ہے تخلیق کے بارے. اس طرح کی چیزیں شاعری نہیں سنتی ہے, اس کو ضرورت نہیں ہے شاعری کو اس طرح کی. وہ اپنی فارم خود لے کر آتی ہے. اگر وہ غزل میں لے آئی ہے, اگر وہ آزاد نظم میں لے آئی ہے, اگر باقی جو چیزیں ہم نے اصناف ایجاد کی ہوئی ہیں وہ لے آئے ہیں, تو نثری نظم اگر لا رہی ہے تو کسی کو کیوں اعتراض ہے؟ یعنی میں آج بھی غزل لکھتا ہوں, مجھے محبت ہے اس سے, میرا وہ کلچر ہے. اب دیکھیں, میں جتنا مرضی آزاد خیال ہو جاؤں, میں نہ یقین کروں مذہب پہ, میں نہ کروں جو اور چیزیں ہیں, لیکن مجھے صبح کے وقت جب چڑیاں بولتی تھی تو اپنی ماں نماز پڑھتی ہوئی نظر آتی ہے, اس کا مجھ پر اثر ہوتا ہے. تو غزل ایسی چیز ہے جو آپ کے اندر ہے, وہ آپ کو گنگناتی ہوئی ضرور نظر آئے گی, لیکن کیا اردو شاعری کو آپ یہاں پر ختم کر رہے ہیں؟ شاعری کو کہہ لیں, کیا یہاں پہ ہم ختم کر دیں؟ باقی رہی اچھی یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس لیے اس کو اڈاپٹ کیا کہ وہ عروض نہیں جانتے تھے, غزل لکھنا نہیں جانتے تھے, اس کے کلچر سے واقف نہیں تھے, لیکن وہ شاعر بننا چاہتے تھے. بہت ساری کھیپ ایسی بھی ہے کہ وہ, اچھا, ان میں بہت ساری باتیں بھی ہوئیں, اور جب یہ بحث 60 کی دہائی میں بہت زبردست اپنے منطقی انجام کو پہنچ چکی, مان لیا گیا ہوا ہے اس کو, اور اس بحث میں اتنے بڑے بڑے دلائل ہیں جو قمر جمیل کر چکے ہیں, جو شمس الرحمن فاروقی غزل کے سے پیار کرنے والا آدمی کر چکا ہے, وہ بھی اس کی بھی ذرا تنقید اٹھا کے دیکھیں تو وہ نثری نظم کو کبھی خطوط غالب میں تلاش کر رہا ہوگا, اور کبھی مولانا آزاد کی نثر میں اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گا. تو یہ جس طرح آپ مانیں یا نہ مانیں, وہ چلتی رہتی ہے, وہ چل رہی ہے اس طرح سے. اور اس کو صنفوں کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے. آئیڈیاز آپ کیا اس میں لے کے آ رہے ہیں, وہ منواتا ہے آپ کو, اس نے منوانا ہے. مثلاً اب ایک گھر میں آگ لگی ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں, سب دیکھ رہے ہیں, ایک اخبار نویس بھی دیکھ رہا ہے, اس نے جا کے خبر لگا دی ہے کہ یہ آگ لگ گئی ہے. اچھا, شاعر کیا کرتا ہے؟ شاعر یہ کرتا ہے کہ جب وہ لکھتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ آگ کسی کے گھر میں نہیں لگی ہے, اس کے اپنے گھر میں لگ گئی ہے. آپ خود کہاں ہیں اپنی شاعری میں جب تک آپ موجود نہیں ہوں گے؟ اور یہ ابھی ندیم بھابا, ہم کسی مغالطے میں بہت برے دور سے مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم گزر رہے ہیں, جس پہ سوشل میڈیا ہم پر حاوی ہے کسی نہ کسی طرح سے. ہم خود کہیں نہیں ہیں, ایک شور ہے, ایک ہر ایک کو جلدی ہے, بہت جلدی, خاص طور سے نوجوانوں کو. تو یہ ہمارے سامنے ہوئے, ہمارے عہد کے نوجوانوں کو جن کو جلدی تھی,
اب کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا, کوئی ریفرنس نہیں ہے. اور آپ یقین کریں یہ مشہوری تو کوئی مشہوری نہیں ہے. جو آج کل کے ایسے لوگ بھی ہمارے ایج گروپ میں شامل تھے کہ جب وہ بازار میں چلتے تھے تو لوگ, لڑکیاں کالجز کی اور ان کے ارد گرد ایک حصار کھینچ لیتی تھی. تو کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ کرنے کے لیے ہم یہ سب کچھ کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا وہ درد دل اس سے کم قیمتی ہے جو اصل بنیاد ہے شاعری کی؟ جب ہم ایسی باتیں سوچیں گے تو پھر ہم اس طرح کی بحثیں کریں گے جس طرح کی یہ اصناف پہ بحث کہ میں نے فلاں چیز ایجاد کر دی, میں نے جناب یہ 10 لائنوں کی نظمیں ہیں, اور یہ اس طرح کی بحثیں آپ کریں گے یار. یا مشاعروں کی بات کریں گے یار, کس طرح کی کون جا رہا, کون کرا رہا, کی کریں گے. تو یہ بحثیں, اس طرح کی بحثیں اس سوسائٹی میں جنم لیتی ہیں یا ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں جہاں شاید نصابی لحاظ سے تو سوچا جا رہا ہو لیکن تخلیقی لحاظ سے سوچنے کا اتفاق اس سوسائٹی کو کم ہوا. سو یہ چیزیں اس طرف کھینچ کے لاتی ہیں کہ شاعری کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ صرف غزل ہے, وہ صرف آزاد نظم ہے. شاعری سب کچھ ہے. اب میرے سامنے آپ کی موجودگی شاعری ہے. ابھی یہ صاحب گا رہے تھے میرے لیے, یہ شاعری ہے. میرا احساس کتنا اس میں ویل کمپوزڈ ہے, اس میں رچاؤ کتنا ہے. یہ میری جو باتیں ہیں کچھ جو میرے ذہن میں اس وقت آئی ہیں. چونکہ میں نے آپ کو بتایا میں زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں, تو اس کے بعد اگر آپ شامل ہونا چاہیں یا کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو ضرور کی جانی چاہیے. مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں اتنی دور جہاں بہت تازہ ہوا ہے, یہ باتیں اسی علاقے میں ہو سکتی ہیں. اور اتنی دور دور سے آپ لوگوں کا یہاں موجود ہونا, اور کچھ لوگ ابھی راستے میں موجود ہونے کے لیے سفر کر رہے ہیں, تو آپ کے ذہن میں کوئی ایسی کوئی بھی بات ہو تو آپ کو ضرور اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے. ایک منٹ معزز سامعین, یہ چونکہ اوپن مائک ایک مکالمہ ہے تو جو سوال کرنا چاہے گا وہ مائک میں کرے گا. تو شہزاد نیّر جو ہے وہ اپنے سوال سے. یہ جو آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ نثری, سمجھا یہ جاتا تھا کہ نثری نظم وہی لکھے جو پہلے سے غزل کا شاعر ہے یا پھر آزاد نظم یا پابند نظم لکھتا رہا ہے, تو اس کے بعد پھر اگر وہ نثری نظم کی طرف آئے تو چلو ٹھیک ہے. آپ اس خیال سے کس حد تک متفق ہیں؟ کیا کوئی ایسا شاعر جو صرف نثری نظم ہی لکھتا ہو اور اسے عروض اور بحر کا کوئی پتہ نہ ہو؟ وہ سارا شگفتہ ہے یہ. اچھا, وہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ آپ نے پڑھا ہو, میں نے الف بے پہ تے پڑھی ہو, میں نے سارے گاما پاسا نیدا سیکھا ہو. میں اس میں اسی وقت ایک چیز ہے جس میں میں اپنی چیز ایڈ کر رہا ہوں, تو اس کی ایک ہسٹری ہے. اردو کی میں بات کر رہا ہوں آپ کو, اردو بلکہ دنیا کی ساری شاعری کی. وہ اسی طرح سے یہاں, یعنی ردم ایک ایسی چیز ہے جو شاعری کی جان ہے, میں سمجھتا ہوں. اس سے آپ خود شاعر ہیں. وہ نثری نظم, یہ مغالطہ ہے اصل میں کہ نثری نظم میں ردم نہیں ہوتا ہے, وہ اس کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں. یار ردم آپ کے دل کے اندر آنے والے زخم کا ہوتا ہے. اگر وہ آپ نہیں محسوس کر سکیں گے, اگر آپ اس کو نہیں لکھ سکیں گے تو شاعری تو پھر آپ غزل میں بھی فضول لکھتے رہیں, کوئی ایسا وہ نہیں ہے. تو اس کا پتہ ہونا ضروری ہے. آپ جو مرضی کریں, اس کا اگر آپ کو علم نہیں ہوگا تو پھر آپ کی نالائقی ہوگی کہ آپ اردو میں نثری نظم لکھ رہے ہیں اور اس کی روایت سے آپ یا اس کی بڑی ٹریڈیشن سے جس کی عمارت اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے اس سے پھر آپ انکار کریں گے. میں یہ مثلا آزاد نظم آپ کیا خیال ہے کہ غزل کے اثر سے آزاد ہے؟ جس بھی بڑے شاعر کی پڑھ لیں, آزاد ہے؟ ہو نہیں سکتا. ہر زبان کی ایک تاریخ ہے, جب تک آپ اس کو نہیں جانتے ہوں گے آپ شاعری کے احساس کو فیل نہیں کر سکیں گے. یہ تو خدا تک پہنچنے کے لیے بھی پہلے عورت سے عشق کرنا پڑتا ہے آپ کو, تو پھر آپ پہنچتے ہیں جناب وہاں. ایک ریاضت ہے یہ ساری چیز.
جی جی آ جاتی ہے. جیسے پنچ لائن ہے، اور نہ صرف آخری لائن پنچ لائن ہو جاتی ہے بلکہ نثری نظم آپ جانتے ہیں کہ 4-5 پنچ لائنز بھی آ سکتی ہیں اکارڈنگ ٹو دا تھیم. تو وہ جو پنچ لائن ہوتی ہے وہ پورا ایک غزل کا مصرع ہوتا ہے اگر اس کو کسی نہ کسی طور پر دیکھیں. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت کنٹمپری جو نثری نظم کہی جا رہی ہے اس میں آپ کن لوگوں کو بڑے لوگ سمجھتے ہیں، یا اچھی نثری نظم لکھنے والے جو لوگ ہیں؟ اور دوسرا سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ اس کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ غزل جیسی جاندار ایک جونرا کے ہوتے ہوئے، اگرچہ آپ نے تھوڑا سا اس کا بتایا کہ امکانات سب سے زیادہ جو ہیں وہ نثری نظم میں موجود ہیں، لیکن بہرحال پھر بھی ایک سوال اٹھے گا کہ یہ کتنی دیر تک بھاگ سکے گی. تو یہ جو ہے وہ دونوں چیزوں دیکھیں، اس طرح سے اس کا انالیسس کرنا ٹھیک ہے، اپنی جگہ پہ ایک سوال بنتا ہے آپ کا. آپ نے پہلا جو اس کا پوچھا ہے کہ غزل کیا کو جب شاعری کو نثری نظم کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی تو غزل کو کیسے پہنچا سکتی؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ شاعری کو نقصان پہنچائیں گے تو وہ کسی کو بھی نقصان پہنچ سکے گا. تو یہ اس کا آسان ایک ہے، آپ دیکھ لیجئے. یعنی میں میرا اس پہ یقین ہے کہ اصناف کا آپس میں کوئی تنازع نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ کو ایکسپلور کرنے کے لیے بنی ہے، آپ کی فیلنگ جاننے کے لیے بنی ہے. آپ کا وہ احساس جس سے آپ گزر رہے ہیں، اس سے بڑی سچائی شاعری کے علاوہ کہیں نہیں آ سکتی. وہ کہیں بھی آئے تو غزل کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر اس کو چاہنے والے ہیں، اس کے مجنوں ہیں غزل کے، تو اس کے نثری نظم کے چاہنے والوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اچھی چیز کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ میں آپ کو سمپل ایک ابھی میں آ رہا تھا، یہ سیاسی لوگ ہیں مثلاً جن سے ہم روز نبٹتے ہیں، اور یہ معاشرہ ادب بھی پالیٹکس کا شکار، ہماری معیشت تو پالیٹکس کا شکار ہے ہی، اور ہماری بڑی بڑی ویلیوز بھی اس چیز کا شکار ہے. لیکن ان لوگوں نے بھی جو اچھا کام کی، پتہ کیا ایک نشانی ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے. 122 کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے. موٹر وے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ وہ خانے وال سے آ گیا ہو کہ بند ہو جائے گی. وہ چلتی. یہ اچھے کام کی سب سے بڑی یہ نشانی ہے کہ آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، باقی چیزیں ختم ہو سکتی ہیں. تو جو اچھی روایت ہے. پھر آپ نے پوچھا ہے کہ کون سے لوگ ہیں، یہ تھوڑا سا مشکل سوال ضرور ہے. ہاں، لیکن یہ جس طرح سے یہ ابھی سے نہیں شروع ہوئی ہے، یہ سامنے کی بات نہیں ہے. یہ 60 کی دہائی میں اگر لوگوں نے اس پہ بحث شروع کی اور ابھی تک ہو رہی ہے، اور اس کو کافی حد تک قبول بھی کیا گیا ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ نثری نظم پہلے سے کم، اس کو قبول کیا گیا ہے. اور رسالے جو ہے میں دیکھتا ہوں کہ آزاد نظموں کے ساتھ اس کو چھاپنا بغیر کسی اس کے، یہ ایک بہت بڑی چینج ہے یہ. اور کوئی نہیں پوچھتا ہے آپ کو، اگر نظم آپ نے لکھی ہو، آپ کی جگہ جہاں بنتی ہوگی نظم کی، وہ صرف نثری نظم میں جگہ نہیں بنا رہی ہے، وہ نظم میں جگہ بنا رہی ہے. یہ ایک سب سے بڑی خوبی اس کی ہے. لکھی تو غالب کے دور سے جا رہی ہے. جب اس نے اس طرح کے خط لکھے ہوں گے تو وہ ردم میں سوچ رہے تھے غالب. جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اب فرش سے یوں اٹھتا ہوں جیسے قد آدم دیوار اٹھے، اتنی دیر لگا. تو یہ آپ اس کی مثالیں تلاش کر سکتے ہیں، کئی آگ کے دریا میں کر سکتے ہیں. تو اس وقت سوچنا شروع ہوا یار یہ تو پیس آف پوئٹری ہے. تو اس کو ہم یہ دروازہ بند رکھیں. اس میں یہ میں تو یقین کیجئے کہ میں بڑی نثر میں یہی سمجھتا ہوں کہ کہاں سے شروع ہوئی ہوگی. اچھا، ہاں، واہ 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 واہ. تو یہ ساری چیزیں. اچھا، پھر
ظاہر ہے یہ اس کے لیے مطالعے کی ضرورت تھی ہمیں، جو اس دور میں نہیں تھا یا کانسیپٹ کلیئر نہیں تھے. خود ہمارے الطاف حسین علی مقدمہ شعر و شاعری اس لیے لکھ لیتے ہیں کہ ان کو سر سید رسالے لا کے دیتے تھے، یہ چیزیں اس میں پڑھی ہوئی تھیں انہوں نے، تو انہوں نے کہا اس کو جوڑ جاڑ کے اردو بھی کر دو. پھر ہم نے سوچنا شروع کیا. اس کتاب کا ایک فائدہ یہ بھی ہوا، وہ ناقص ترجمہ کیا گیا مختلف، وہاں سے خامی بھی پیدا ہوئی. بحث ہم اپنی صنف پہ کرتے تھے اور تنقید لے کے آتے تھے یورپ کے اس پار سے، جو اس کو ہماری نثری نظم کی تنقید کی بھی ہمیں اپنی ضرورت ہے. ان لوگوں میں میں آپ کو بتاؤں کہ ضرور نام لینا چاہوں گا. وہ ایک گروہ تھا کراچی میں 60s کی دہائی، بہت مزیدار گروہ، جس میں قمر جمیل شامل تھے، جس میں رئیس فروغ شامل تھے، جس میں افتخار جالب شامل تھے، جس میں جان ایلیا بھی کبھی کبھی جاتے تھے، اور کچھ لوگ تھے، عبید اللہ علیم بھی شامل تھے. اچھا، قمر جمیل ان کے ہیڈ ماسٹر ہوا کرتے تھے، اور جو دوسرا ہیڈ ماسٹر تھا وہ سلیم احمد ہوا کرتے تھے. یعنی کراچی میں جن کا آپس میں ایک مقابلہ تھا باتوں کا، اور بڑی مزیدار باتیں، اور وہ دل کو لگتی تھی. ان لوگوں نے آبیاری کی، بلکہ ان کا ایک فوٹوگراف میرے پاس پڑا ہوا ہے، ایک اسٹیمپ پیپر کا، جب پرانے دور تھے تو کسی نے فوٹوگراف کھینچ کے، اس میں ان سب لوگوں نے عہد کیا تھا کہ اب غزل کوئی نہیں لکھے گا، اور نیچے سائن کیے گئے تھے. وہ کوئی 10 روپے کا ایک اسٹیمپ پیپر تھا جس میں ان لوگوں کے نام تھے جن کے بتائیں، کچھ مجھے بھول گئے. لیکن انہوں نے سب نے دوبارہ غزل لکھی اور نثری نظم بھی ساتھ لکھی، کیونکہ یہ غزل لکھنے والے لوگ تھے. ان میں یہ نام شامل. اچھا، پھر افضال احمد سید نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے بہت زیادہ، جنہوں نے اپنی نظم منوائی ہے. اور سارا شگفتہ بھی اگر ان کی تربیت میں نہ ہوتی یا انہوں نے نہ دیکھا ہوتا، کچھ چیزیں وہ سکھاتے نہیں، کوئی سکھا نہیں رہا ہوتا ہے. آپ کی ایبلٹی، آپ کتنا سیکھ سکتے ہیں، کتنا سیکھ سکتے ہیں آپ. ساری چیزیں یعنی سکھائی نہیں جا رہی ہوتی کہ یہ چیز سیکھو، یہ چیز سیکھو. میں ان سے پتہ نہیں اس وقت کیا سیکھ رہا ہوں، میں بھابے سے پتہ نہیں کیا سیکھ رہا ہوں، میں آپ سے سیکھ رہا ہوں بہت ساری چیزیں. تو انہوں نے سکھایا ہے افضال احمد اس ملک میں نثری نظم کو. وہ اور لوگ بھی بہت سارے شامل تھے. سارا شگفتہ ایک اس دور میں بھی ایسا نام تھی جن کو لوگ اس بحث میں پڑھے بغیر کہ یہ غزل لکھ رہی ہے کہ نثری نظم لکھ رہی ہے، اس کو پڑھتے تھے. یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے. اب جن لوگوں نے کام شروع کیا وہ بہت بہتات سے نثری نظم لکھی جا رہی ہے، بہت بہتات سے. یہ جو فیشنیبل خواتین ہیں خاص طور پہ ہماری، یہ بہت زیادہ لکھ رہی ہیں، یہ کر رہے ہیں. کچھ ہمارے ایسے فلاسفر قسم کے شاعر پیدا ہو چکے ہیں جو نظم کو پہیلی کی طرح لکھ سکتے تھے. وہ ہاں، کوئی ایک اور نام بڑا رہ جاتا ہے، اس نے بڑا کام کیا ہے، لیکن وہ اپنی نثری نظم میں چونکہ خود موجود نہیں تھے اس لیے کم نام لیا جاتا ہے. وہ ہے مبارک احمد. ساری عمر اس نے اٹھا کے بستہ اپنا گھوما لیکن نثری نظم نہیں لکھی. اچھا، لوگ سمجھتے ہیں وہ نثری نظم کی خامی، کہ لو جی مبارک احمد لگا رہا، اس نے خدمت ضرور کی لیکن نثری نظم لکھنا کوئی اور لوگوں کا کام تھا. اسی طرح سے خدمت کرنے والے لوگ نثری نظم کی بہت پیدا ہو چکے ہیں، لیکن کم ہیں جنہیں بھی نثری ابھی سوچنا ہے. ابھی اس نے اپنا ایک تخلیقی سفر بھی طے کرنا ہے. یہ اتنا آسان نہیں. مثلا غزل میر سے آئی ہے، بڑی مدت لگی ہے یار. اس سے پہلے دکن میں کام ہوا، اس سے پہلے پورب میں کام ہوا، اس سے پہلے لکھنؤ کے آس پاس کام ہوا، دہلی کے مضافات میں کام ہوا، پھر جا کے اس کی ایک ایسی شکل نکلی جس سے 2 بڑے دبستان ابھر کے سامنے آئے، لکھنؤ اور دہلی. یہ کوئی اور ابھی تک، یعنی غزل تو ابھی تک چل رہی ہے اس کی. تو یہ رکنے والے، یہ ابھی آئیں گے اس کو پروو کرنے کا. مجھے امید ہے، اور وہ پتہ چل جائے گا، وہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا اس کا پتہ چل. مبارک احمد صاحب کی کچھ بات آپ نے کی ہے تو کچھ یادیں ان کے حوالے سے میرے پاس بھی. ضرور ان کو ضرور یاد کیا ہاں، اور بلکہ بنتا ہے کہ ان کو یاد کیا ان کی جائے. کنٹریبیوشن.
جب ان کی کتاب چھپ رہی تھی جو واحد کتاب ہے، تو اس وقت بھی اس کی کمپوزنگ میں بھی ہم نے جو ہے وہ اپنا حصہ ملایا، کہ اس وقت کورل نہیں ہوتا تھا. انہوں نے ایک الو نظم لکھی تھی، 1 خانہ، پھر 2 خانے، پھر 3 خانے، پھر 4 خانے، اور اس طرح کر کے. اور وہ اکثر جب ان سے عروض کی بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ عروض کیا ہے، فلا فل فلا فلا فل فلا، وہ اس طرح کر کے بات کرتے تھے. تو عمیر نجمی کوئی سوال رکھتے ہیں آپ سے نثری نظم کے بارے میں. سر ماشاء اللہ بہت نبی تولی متوازن گفتگو کی، اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہارش رویہ دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیے. اصناف میں جب تک دنیا میں ردم ہے، آبویسلی کوئی بھی نثر آ جائے، جو بھی نثری نظم جو بھی آ جائے، وہ غزل کو یا ردم کی جو شاعری ہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. ہیونگ سیڈ دیٹ، میرا تھوڑا سا ایکڈیمک نوعیت کا ایک سوال ہے کہ نصابی طور پہ ہم نے پڑھا ہے کہ اظہار کے ذرائع جو 2 بڑے ہیں، نظم ہے اور نثر ہے. تو اب نظم میں اور نثر میں ایک تو فرق ہم کہاں کریں گے؟ کیونکہ آبویسلی نثر میں بھی جیسے آپ نے کہا کہ ردم تھاٹ تو ردم ہی ہوتی ہے، ایک ردم کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے. تو کیا ہم اگر کسی ایک نثری پیراگراف کو لیں، اس کی جو لائنز ہیں اس کو ہاریزونٹلی کی بجائے ورٹیکلی اس کو کر دیں اور کچھ الفاظ بیچ میں سے نکال دیں، تو کیا اس کو نثری نظم کہا جائے تو یہ جائز ہوگا؟ یا جیسے ہم نثر میں کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کی بڑی شاعرانہ نثر ہے، تو یہ شاعرانہ نثر اور نثری نظم، مطلب کیا ہم نئی نسل کو جو آنے والے جو بعد میں پڑھیں گے، ہم ان کو کنفیوز نہیں کر رہے کہ یہ نظم اور نثر میں حد فاصل کیا ہے؟ یہ جاننا چاہ رہا تھا میں. بہت کامن اور بہت اہم سوال ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وزن کے بغیر جب آپ کہتے ہیں تو پھر نثر کا کیا، یہ اہم سوال. اچھا، شاعری کیا ہے؟ پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ شاعری کیا ہے. شاعری جو ہے نا، فضول اور بہتات سے اور بے دردی سے، یا بہت اگر میں لینینٹ ہو جاؤں تو سخاوت سے جو آپ اتنے الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، ان کو چھانٹنے کا عمل شاعری ہے. لفظوں سے شاعری نہیں ہوتی ہے. نو، وہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو تھاٹ ہے وہ کیا لفظوں کے ملبے تلے تو نہیں دب گیا. یعنی عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ غزل کے 2 مصرے 10 صفحات پہ بھاری ہوتے ہیں، ہزاروں صفحات پہ بھاری ہوتے ہیں بعض اوقات. یہ کام ہم یہ ایک فارمیٹ ہے جو خود خیال بناتا ہے. خیال نے ہی غزل کا فارمیٹ بنایا ہوگا، اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں. خیال نے ہی ربائی کا ایک بت تراشا ہوگا، خیال نے. تو خیال خود بتا دیتا ہے کہ میں نثر ہوں کہ نظم. اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، وہ آپ کو خود بتا دے گا. مثلا میں اب میں یاد کرنا چاہوں گا مبارک کو. وہ کہتا ہے کہ خدا اپنی نفی کرنے پہ قادر نہیں ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ نثر کا مصرع ہے؟ نو. یا ایسے کئی مصرے جو آپ کو شاعری چونکاتی ہے نا آپ کو. یعنی شاعری ہم اکثر فلیپوں میں بھی پڑھتے ہیں، چونکا دینے والے شاعر ہیں. تو جہاں جہاں یہ چونکا دیا جائے گا آپ کو، یعنی آپ کو لفظوں پہ نہیں آپ جائیں گے، چونکتے آپ اس وقت ہیں جب اس کا احساس آپ کے سامنے آتا ہے. اس میں کئی طریقے ہو سکتے ہیں. کئی دفعہ تو مجھے غزل بھی نثر لگ رہی ہوتی کہ بھئی یہ تو نثر میں آپ کہہ لیں، مطلب ایسی غزلیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اوزان، بہور اور یہ رکن شکن یہ ثابت نہیں کرتے ہیں کہ آپ اس کو نثر کے زمرے سے باہر نکال کے شاعری کا. اور کئی نثری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو احساس دلاتی ہیں کہ یہ تو شاعرانہ ہے ہمیشہ. یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اس کو ڈفرینشیٹ کرنا. آپ کی بات کو بڑا کرتا ہوں کہ جب ہم غزل کا مصرعے کے کرافٹ پر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ نثر کے قریب تر کرافٹ ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے کہ ایک طرف غزل جو ہے وہ ہم نثر کے قریب لانا چاہ رہے ہیں اور نثر کو ہم نظم کے قریب لانا چاہ رہے ہیں. صحیح بات. تو وہ خیال آپ کو بتا دیتا ہے کہ میں کس
किस खानदान से हूँ, मैं कौन हूँ, वो बता देता है आपको. میں نے ایک آپ سے سوال پوچھا ہے, آپ نے شاید غور نہیں کیا چونکہ ادھر سے دروازہ کھلا ہے. ابھی نیکسٹ اس طرف سے نہیں آئیں گے, اس طرف سے آئیں گے کیونکہ بات کرنے والے کی توجہ, ٹھیک ہے, کہ ہم جب غزل کا مصرعے کے کرافٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نثر کے قریب تر ہو مصرع. ہاں, ہم اس کی تعریف یوں کرتے ہیں. ہاں, یس, اور کہ ہم نثر کہتے ہیں کہ جو مصرع پروز کے قریب ہوگا وہ زیادہ عمدہ مصرع ہے, یعنی دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں. اور یہ بہت سارے لوگ اس کے قائل ہیں, ایک طبقہ ہے جو اس کا قائل ہے. تو اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ شاید. تو اس کے سوال ایک اور پیدا ہوتا ہے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ زیادہ تر نثری نظم کہنے والے لوگ ریڈیو سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا, یہ ایک باقاعدہ سوال ہے کہ کیا ریڈیو کی پریزنٹیشن آپ کو مائل کرتی ہے جب آپ اکیلے بیٹھ کر ایک قسم کا مونو ڈائلاگ کر رہے ہوتے ہیں, یا کیا وجہ ہے؟ اور آپ کا تعلق بھی ریڈیو سے ہے. میں آپ کو بتاؤں, واقعی یہ ایک مجھے جب میں پہلے بھی آپ کی اس بات کی تعریف کر چکا ہوں کہ ندیم بھابھا نے, یہ بہت اہم سوال ہے. اچھا, میں کسی کا نام بھی اگر ذہن میں لاؤں خود اپنا, تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جاتا ہوں میں, میرا ایک یعنی یہ سمجھ لو کہ مجھے دنیا بھر سے نجات مل جاتی ہے 2 گھنٹے کے لیے. میں ان سے کہتا ہوں دروازہ بند کر دو, ایک پانی کا گلاس رکھو, 3-4 سگریٹ رکھ دو, اور کوئی اندر نہ آئے. اچھا, اس میں جو خود کلامی میں نے کرنی ہوتی ہے نا, میں وہ کر رہا ہوتا ہوں. اچھا, وہ نہیں پتہ مجھے ہوتا کیا بول رہا ہوں, لیکن کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو آپ, اچھا اس میں میوزک سب سے بڑا اہم چیز, ریڈیو میوزک کے بغیر نہیں ہو سکتا. میوزک کی اچھی سینس کے بغیر ریڈیو ہو ہی نہیں سکتا ہے. آپ خود دیکھ لیں, سوشل میڈیا والے پیچھے اب غزل مشاعرے میں پڑھی جا رہی ہے, اس کے پیچھے میوزک لگایا ہوا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. ہوا یہ کہ میں پروگرام کر کے آ کے رات 3-4 بجے سو جاتا تھا. صبح اٹھتا تھا تو کسی نے فیس بک پہ لسنر نے کوئی پیراگراف لگایا ہوا تھا کہ رات یہ بات کہی ہے انہوں نے. اچھا, میں دیکھتا رہا کہ خوشی بھی ہوتی ہے آپ کو اگر آپ کی کسی ایسی بات کو کیا جائے, لیکن ایک بات جو میں نے کہا یار یہ تو نظم ہے. اچھا, میں اس کا ابتدائیہ جو تھا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کنکریٹ بات کرنے کے لیے آپ کو اسکرپٹ کی ضرورت ہے ریڈیو پہ, تو اس کے اسٹارٹ کے لیے میں کوئی 1-1.5 صفحے کا اسکرپٹ ضرور لکھتا تھا جس کو میں پڑھتا تھا, اور وہ ایک نظم کی طرح ہی پڑھتا تھا جس طرح سے آپ. وہاں سے آپ نے بالکل ٹھیک کہا, یہ میں بہت ویلڈ بات سمجھتا ہوں. ریڈیو نے نہ صرف نثری نظم کے بلکہ غزل کے بھی بہت بڑے بڑے شاعروں کو پیدا کیا ہے. یعنی آپ ایک لائن ہے, سارے لوگ بے شمار, افتخار عارف ریڈیو کے لوگ بندے, احمد فراز ریڈیو کے بندے, فہمیدہ ریاض ریڈیو کی بندی, کشور ناہید ریڈیو کی پہ کام کر رہے ہیں, ناصر کاظمی ریڈیو کے اس میں, پھر ایک صدیقی وہ جو ریڈیو کے بہت بڑے شاعر ہیں ابھی, مختار صدیقی نے جس طرح سے ریڈیو کو انجوائے کیا ہے اور جس طرح سے انہوں نے وہاں سے, تو شاعری ہے ہی خود کلامی. تو جب آپ پروگرام اس کے سامنے بیٹھتے ہیں, ابھی تو یعنی بہت سارے, جب آپ اکیلے بیٹھتے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے کہ یار وہ باتیں کی جائیں جو ہم کسی سے کر ہی نہیں سکتے ہیں, اور اس کو ریفرنس اس کا میوزک ساتھ لے کر آئے, تو یقیناً اس میں شیڈ آ جاتے ہوں گے نظم کے. یہ بالکل آپ نے, میں آپ کی حیرانگی کی حد تک میں, یعنی آپ مجھے بوجھ لیتے ہیں اس طرح سے. جب کوئی یہ کہتا ہے نا کہ تم ریڈیو کے بندے ہو اس لیے, تو مجھے لگتا ہے کہ اس نے میرا سورس آف انسپریشن جو ہے نثری نظم کا وہ دریافت کر لیا ہو, ایسا لگتا ہے مجھے. سر, آپ نے وہ ابھی شاعری کے بارے میں کہا کہ چونکانے کی صلاحیت, اور وہ اگر میں ایک نثر پارہ لوں اور اس میں حشو و زوائد سے پاک ہو, بہتات نہ ہو, لفظوں کی جملے مربوط اور مضبوط ہوں, ردم ہو ان کے اندر, تو کیا اسے شاعری کہا جائے گا؟
میں جو آپ کی بات سے جو مجھے ایک امپریشن ابھی مطلب ہم فرق کہاں کریں گے، وہ میرا سوال ابھی تک تشنا ہے کہ دیکھیں میں جس طرح سے ابھی بھی بات ہوئی ہے کہ ہم یہ غزل کے مصرے کو بھی کہہ کے تعریف کرتے ہیں کہ یہ پروز کے قریب ہے، ٹھیک ہے. شاعری جو ہے نا اس کا ہیولہ ہی الگ ہوتا ہے. وہ نہ غزل ہے نہ نظم ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے. میں آپ کو میں جہاں تک میں یہ درد مندی کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، اس طرح کی بحث میں کر سکتا ہوں، بڑھائی جا سکتی ہے اس طرح سے. کوئی یہ کر لے تو کیا وہ شاعری ہوگی، کوئی وہ کر لے تو کیا وہ شاعری ہوگی. میں اس کے لیے جواب دہ نہیں ہوں کسی کی بھی چیز کا. میں یہ آپ سے کہتا ہوں، میں یہ ایک بات کرتا ہوں کہ یار گرپ کرتی ہے آپ کو، آپ کی تنہائی کو پکڑتی ہے کوئی چیز. جب وہاں پہ آپ مائک کے سامنے ایک تنہا کمرے میں 5 فٹ بائی 7 فٹ کے کمرے میں بیٹھ کے بول رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کوئی لفظ نہیں ہوتے ہیں. مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا. یہ میں اپنا تجربہ، مجھے نہیں پتا کہ ایسا ہوگا کہ یہ کوئی نقاد بتا سکتے ہوں گے کہ کیا اس کا، لیکن مجھے ایسا نہیں فیل ہوتا تھا کیونکہ میں نے زندگی کرنا ہی شاعری سے سیکھا ہے. میں جو کچھ کرتا ہوں وہ شاعری کے زیر اثر اگر نہ ہو میں کر ہی نہیں سکتا ہوں. یہ میرا اپنا ایک ایکسپیرینس ہے. ہو سکتا ہے اس میں اور کوئی بات ہو. یہ ایک سیدھی سی اور بہت ایماندارانہ بات ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. اس کو اس طرح سے صنفوں میں مت لیں، ہاں اس کو نہ لیں. اور لفظوں کی بھی بات نہیں ہے شاعری. لفظ تو اتنے بڑے اردو دان ہیں، میں اور آپ سوچ نہیں سکتے ہیں. وہ جب آپ مصرع پڑھیں تو وہ تو آپ کو پتہ نہیں کیا یہ تو یہ ہو گیا، یہ تو پتہ نہیں آسمان زمین سے گر گیا. اور یار گرنے دو تم، شاعری کی خوبصورتی تو نہ متاثر. شاعری کیا ہے جی اپنا، شاعری ایک جمال کا نام ہے. وہ غزل میں بھی ہو سکتا ہے. وہ جمال نظر آئے، جمالیات کی کوئی بہت ہی ایک سپرلیٹو کوئی شکل ہے شاعری جو ہے، ایک اعلیٰ ترین. وہ جمال کہیں بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے. سر السلام علیکم. ایک سوال سر میرا یہ ہے، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ خیال جو ہے وہ بیسکلی اہم ہوتا ہے، وہ خود بخود کسی سٹرکچر میں اترتا ہے. معاصر جو نثری نظم کہی جا رہی ہے، اگر وہ 8 یا 10 لائنیں پڑھ کر میرے جو جمالیاتی ذوق کو تسکین ملتی ہے وہ کسی شعر کے 2 مصروں سے جو ہے نا وہ کم ہے. یا اگر اس سوال کو یوں دیکھیں کہ ایک خیال جو 2 مصروں میں پورا کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے 10 20 15 لائنیں لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ لکھنی چاہیے. جو 2 مصروں میں پورا کر دیا جائے اس کے لیے آپ تکلف نہ کریں. مطلب ایک ایسا خیال ہونا چاہیے جو پابند شاعری میں آ ہی نہیں سکتا. جب میں یہ کہتا ہوں کہ خیال جو ہے نا اپنی فارم خود تلاش کر لیتا ہے، وہ 2 مصروں میں بھی کر سکتا ہے. اچھا کیفیات تو وہی ہیں نا، جو کوئی 2 مصروں میں کر رہا ہے، کوئی 3 لائنوں میں کر رہا ہے. اچھا اس میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ کر کیسے رہا ہے یار، کوئی کس طرح سے دیکھ رہا ہے، اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو کیا ہے زندگی کے بارے میں، وہ کیا جانتا ہے زندگی کے بارے میں. تو یہ کوئی شاعری کرنے کا کوئی ایک طریقہ. اچھا نظم لکھنے کے اچھا اگر اس کو امکانات کو آپ خارج کر دینا کہ کیا کرے گی شاعری، تو پھر شاعری پکڑی جائے گی، پھر فارمولہ ہو جائے گی. اس کے 1000 امکانات ہیں جس میں سے کچھ ہم کو پتہ چلے. اس میں انفینٹی ہے اس کے امکانات میں. جس طرح خدا کے بارے میں آپ محسوس کر سکتے ہیں نا، لیکن آپ اس کو اس طرح سے نہیں ثابت کر سکتے. خدا بھی ایک احساس ہے، شاعری بھی ایک احساس ہے. اس کے اتنے زیادہ امکانات ہیں، اتنی زیادہ چیزیں ہیں. تو آپ اپنے آپ کو یہ بوجھ اتار دیں کہ یہ تو میں 2 مصروں میں کر لوں گا، اور یہ یا نثری نظم نہیں لکھنی چاہیے، یہ 2 مصرے ٹھیک ہیں. اس طرح کی باتیں نہیں سوچیں. یہ بوجھ ہے میرے لیے، میں ان کو بوجھ سمجھتا ہوں. میرے خیال میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ہم بنیادی طور پر شاعری کرنا چاہتے ہیں
سب کچھ کہنا نہیں چاہتے ہاں اس میں. شاعری شاعری کے بارے میں ایک تعریف یہ بھی ہے کہ شاعری یہ نہیں ہے کیا کہنا ہے بلکہ یہ ہے کیا نہیں کہنا. کہ ایک بات ہاں یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ تو ایک بات میرے خیال کہنی میں ایک یہ ہے چھپانی. کہ غزل جو ہے وہ اپنی ایک ہاں تو غزل کا ایک اپنا معاملہ ہے, اس کا ایک اپنا لطف ہے, ایک اپنا حظ ہے. اور نظم کی طرف جب آپ آئیں گے تو پورے آپ پلاننگ کے ساتھ آئیں گے کہ آپ نے نظم کہنی ہے, اس میں جزیات نگاری ہے, اس میں لمحہ لمحہ پینٹ کرنا ہے, اس میں قدم قدم جو ہے اس کا سفر نظم کا دکھانا ہے. تو نظم بالکل الگ ہے. اب ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہ افسانہ جو ہے یہ تو ایک لائن میں بھی کہا جا سکتا تھا, ون لائنر تو ہوتا ہے, تو اس کو پھیلایا کیوں گیا. تو فنکاری میرے خیال میں یہی ہے. تو اور کوئی ساتھی اگر سوال کرنا چاہے تو آپ ادھر آ جائیں, ادھر تک مائک نہیں جائے گا. اگر کہیں سے آپ کو عہد نامہ عتیق میسر آ جائے, دا اولڈ ٹیسٹمنٹ بڑی آسانی سے مل جاتا ہے کسی بھی چرچ سے, تو اس کے صرف 2 چیپٹرز کی طرف میں توجہ دلاؤں گا. ویسے تو اخبار پڑھیں یا گنتی پڑھیں یا آپ خروج پڑھیں, کوئی بھی زبور کا حصہ پڑھیں, لیکن 2 چیپٹرز ایسے ہیں, ایک غزل الغزلات اور دوسرا ایوب. ان 2 چیپٹرز کو آپ ایسے ایک ریڈنگ کیجئے گا اور پھر بتائیے گا یہ شاعری ہے یا نثر ہے. کہ نہیں, yes. یہ مطلب بہت اچھی حد فاصل آپ کھینچ سکیں گے ان 2 چیپٹرز کو. اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھنا ضروری ہے. ابھی ریسنٹلی ہم دونوں کا ایک تجربہ ہوا, ایک فورم پہ ایک نعتیہ نظم جو ہے وہ پابند نظم میں آزاد نظم میں پیش کی گئی, اور انہوں نے ایک خوبصورت جملہ بولا تھا اس نظم نعتیہ نظم کے حوالے سے. وہ یہ بولیں تو وہ فرق بھی ذرا سامنے آ جائے گا. میں نے اس میں یہی کہا تھا کہ جو منظوم نثر ہوتی ہے وہ شاعری نہیں ہوتی. واہ واہ واہ. منظوم نثر شاعری نہیں ہوتی. یہ تھا کہ آپ نثر کو منظوم کر لیں, بحر میں لے آئیں, اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ وہ شاعری ہو گئی ہے. اور غزل کئی دفعہ ہم سنتے ہیں مشاعرے میں ندیم, تو کسی شعر پر سب لوگ کہتے ہیں بھائی شاعری ہوئی ہے, بھائی شاعری ہوئی ہے. تو ہر غزل کے ہر شعر میں شاعری نہیں بھی ہوتی, بے شک وہ بحر میں ہوتا ہے. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ غزل میں شعریت نہیں ہے. ہاں وہ غزل تو ہے لیکن اس میں شاعری. تو شاعری, یہ تو سوال ہی بہت مشکل ہے کہ شاعری ہے کیا. جس طرح مقصود صاحب نے بہت عمدہ جملہ ہے کہ شاعری کے جمال سے آپ پہچان جاتے ہیں کہ یہ شاعری ہے. اب وہ غیر عروضی بھی ہو سکتی اچھا ہے یہ اور اصول, عروضی. اچھا شہزاد اصولوں کی ایک مجھے بڑا دلچسپ واقعہ یاد آ گیا. یہ جو اصول ہے نا زیادہ تر یہ ہمارے پنجابی شاعر حضرت ناسخ نے ترتیب دی. انہوں نے ایک اصول یہ ترتیب دیا کہ یہ جب اضافت کے ساتھ نون آئے گا تو نون نہیں بولا جائے گا, نون گن نہ بولا جائے گا. مثلاً در امکان نہیں کا امکان کہا جائے گا, اور زمین و آس جہاں بھی اضافت آئے گی یہ ایک رول بنا دیا انہوں نے. ایک دن خود ہی اچھا ایک سامنے آدمی بیٹھا ہوا تھا, وہ کہتا پھر اعلان نون کہیے. اعلان نون کیوں کہہ رہے ہیں آپ, اضافت لگا کے اعلان نون کہیے. اچھا انہوں نے ایک شعر لکھا پھر اس پہ, یہ میں جمال کی بات آپ کو بتا رہا ہوں, مجھے یہ اچھا ہوا یاد آ گیا. ناسخ لکھتے ہیں یہ زمین اچھی نہ تھی ناسخ وہ لیکن فکر نے, پہلی بات فکر, یہ زمین اچھی نہ تھی ناسخ و لیکن فکر نے, حسن پیدا کر دیا ہے نون کے اعلان نے. تو میں تو ایک سیدھی بات سمجھاؤں, جہاں حسن پیدا ہو رہا ہو نا وہاں اصول چل ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ اصول بنیادی طور پہ حسن ہے اور فکر. فکری طور پہ آپ کتنے مضبوط ہیں, کتنے مضبوط ہیں. جی السلام علیکم سر میرا ایک کوشچن ہے کہ مختلف اصناف جو ہیں جیسے کہ غزل ہے اور نظم ہے, اس کو اپنے ادوار میں سفر کرنے کے لیے بہت سارے اور ایلیمنٹس کا بھی سہارا لینا پڑا ہے. جیسے کہ آپ کی بہت خوبصورت غزلیں گائی گئی ہیں موسیقی کے اندر, نظموں کو بھی گایا گیا ہے. تو موسیقی کے اعتبار سے نثری نظم کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں کہ کیا اس کا میوزک کے ساتھ سفر کتنا آگے چل سکتا ہے؟ یہ ہوتا رہتا ہے. نثری نظمیں گائی گئی ہیں, آپ کو میں بتاؤں
میں مستقبل کی بات کر رہا ہوں. میں گائی جا رہی ہیں, وہ ہنسی آتی ہے ان کو گا, یعنی ابھی اگر اس پہلے آپ لکھ لیں پھر گائی جانے والی ہوئی تو گائی جائے گی. وہ ہوائیں گا رہی ہیں, وہ نثری نظمیں, وہ جب پانی پتھر کے ساتھ آ کے کسی ساحل کا ٹکراتا ہے تو وہ گائی جا رہی ہے. اس کا کوئی ایسا وہ گائی ہوئی ملی ہوئی ہے چیزیں ہمیں. وہ ساری کیفیات جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی, گائی جا سکے گی اگر اس میں, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس میں ردم ہے. اگر منظوم میں یہ پابندی لگا رہے ہیں کہ نثر نہ لکھی جائے تو نثر میں بھی منظوم چیزیں وہ ردم کوئی اور ہو سکتا ہے. اس میں لے کی پابندی ہے, اس میں سے آپ نکل نہیں سکیں گے, وہاں سے نہیں نکل سکیں. وہ لے وہ ہے جو ہمیں آپ کو پتہ ہے. مجھے تو بادل کے کڑکنے کی بھی لے وہ اب بنا لیں, لیکن میوزک کی جو لے ہے نا وہ اور گائی نہیں جا یورپ سکے. میں آپ کو بتاؤں 3-4 پاکستانی نثری نظم لکھنے والے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی سی ڈیز تیار کی ہیں گوا کے. اب پتہ نہیں کیسے گائی ہوگی وہ, اگر پتہ نہیں مجھے کیسے, لیکن اس طرح سے بھی ہو رہا ہے. لیکن شاعری کا تعلق ان چیزوں سے کیا ہے یار؟ شاعری اپنی ہوا میں رہتی ہے, اس میں جاتی ہے, ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ویسے بڑا لطف آیا ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں اپنا ایکسپیرینس اگر ایک شیئر کروں تو کئی چیزیں ایسی تھیں. اچھا ایک چیز کو میں یہاں بیٹھا دیکھ رہا ہوں, اس کی ایک خاص شیپ ہے. ادھر سے کوئی اور بھی تو ہو سکتی ہے جب میں ادھر آ کے اس کو دیکھوں گا, اور وہ ایگزیکٹ سچائی ہوگی. سر ایک سوال میں کر سکتا ہوں؟ سر اس کا نام رکھا ہے نثری نظم, یہ آرٹ میں نہیں اس کو مانتا. کہتے تو نثری نظم ہی ہے نا. بات یہ ہے کہ یہ آرٹ فارم تو ہم مان لیتے ہیں, لیکن ہم اسے نظم ماننے میں کیوں, ہم اسے نثری کیوں نہیں کہہ اس کو لیتے؟ کہنے ہی نظم چاہیے. جب وزن میں نہیں ہے تو پھر ہم اسے نثری کیوں نہیں کہتے؟ وہ بات ہو چکی ہے, ابھی ہو چکی ہے. نثری نظم کی بات ہو رہی ہے. عہد نامہ جدید میں کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا دوسرا خط ہے, اس کا باب نمبر 13 ہے. اس کی کچھ آیات. اگر میں سب زبانیں جانوں اور دنیا کے کل بھیدوں کا علم میرے پاس ہو, لیکن میں محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا ہوا پیتل یا جھنجھناتی ہوئی جھانجھ ہوں. اب اچھا آپ نے اب دیکھیں یہ یاد ہو جانا اس طرح. جی تو میں ٹھنٹھناتا ہوا پیتل یا جھنجھناتی ہوئی جھانجھ ہوں, اور یہ ترجمہ ہے. اور اگر میرا ایمان اس حد تک کامل ہو کہ میں پہاڑوں کو ان کی جگہ سے ہٹا دوں لیکن محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں. غرض ایمان, امید اور محبت تینوں دائمی ہیں, پر افضل ان میں محبت ہے. اور یہ عہد نامہ جدید ہے, جو قدیم کا رنگ ہے, جو اس کا لطف ہے اور جو اس کی روانی ہے, وہ تو جدید تو اس کے آپ کو وہ 3000 سال ہے, یہ 2000 سال ہے, 1000 سال کا فرق ہے بیچ میں. یہ جو ایک علاقہ ہے منہیٹن, یہ دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈ سینٹر ہے اس وقت, دنیا کا ہب ہے. اچھا یہاں پہ جو لوگ رہتے تھے وہ شکاری تھے, جانور مارتے تھے. ان کی دعاؤں کی ایک کتاب ہے, شہزاد نہیں, یہ دعاؤں کی ایک کتاب تھی جو وہ پڑھتے تھے. آپ دیکھیں کہ وہ کتنے تہذیب یافتہ ہونا بڑا ضروری ہے شاعری کو سمجھنے کے لیے. ایماندار ہونا بہت ضروری ہے آپ کا, کسی بھی تعصب سے پاک ہونا آپ کا بہت, یہ طہارت ہے شاعری کی اگر آپ اس طرح سے نہیں. اور وہ آئیڈیے کو جاتی ہے, لفظوں کو نہیں جاتی. طہارت لفظوں سے پیدا نہیں ہوتی, فارمیشن سے نہیں پیدا ہوتی, وہ فکر سے پیدا ہوتی ہے. اچھا آپ وہ دیکھیں, ایک نظم ہے ان کی جس کی میں کچھ لائنیں آپ کو ابھی سنانا چاہوں گا. وہ جانور مار کے لاتے تھے, ہم تو بڑے فخر سے بچوں کے سامنے ذبح کرتے ہیں, تڑپتے ہوئے دیکھتے ہیں جان, لیکن ان کا طریقہ کار دیکھیے, وہ اپنا ایک اور انتہائی, اور وہ
दुआ है उनकी असल में। जब वो सामने जल रहा होता था तो एक आदमी दुआ पढ़ता था, बाकी सब लोग सुनते थे। ऐ जानदार हमें माफ करना, लेकिन हमारे बच्चे भूखे थे। तुम भी मर चुके हो और हम भी मर जाएंगे, और जब हमारी कब्रों पे सब्ज घास उगे तो वो तुम अपने बच्चों को खिला देना। दिस इज द पोएट्री, ये पोएट्री। तो ये दामन दिल जहां खींच ले वो शायरी है, वो खूबसूरती। यस यस, हाँ। इससे आपको उनकी तहजीब का भी पता चलता है कि वो इसलिए उसको मारने के लिए नहीं मार रहे, या वो जंगली नहीं है। वो महज़ब एक सोसाइटी है जो जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जुल्म करने के बारे में, जुल्म सहने के बारे में, अपनी ज़रूरतों के बारे में, और वो अंदर से सॉफ्टनेस जो इंसान, जो शायरी चाहती है। शायरी नरम मुलायम कोई चीज़ है, कहीं भी हो सकती है।